اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 172 یعنی 172 میں میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع پچھلا ہی ہے، یعنی فاروق انور بروہی، یہ اس کا سمجھ لیجیے دوسرا حصہ ہے۔ تو سن 2018 میں فاروق انور بروہی نے میری کتاب یادیں باقی ہے شائع کی تھی۔ یہ اس کا ذرا سا عکس دکھا رہا ہوں میں، یادیں باقی ہیں، اور یہ ہیں وہ فاروق انور بروہی مرحوم جو ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے، بہت کم عمری میں چلے گئے، اس کا زیادہ افسوس ہے ہمیں۔ یہ کتاب جب شائع کی انہوں نے تو اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے اس کی کمپوزنگ کی، اور ان کے انتخاب میں اور چیزیں ڈھونڈنے میں انہیں سچی بات ہے کمال حاصل تھا۔ یہ میرے مضامین جو مختلف شخصیات پر اور انٹرویوز پر مشتمل تھے، ان کو انہوں نے چھانٹ کے اور اس کو ترتیب دے کر اور پھر کتابی صورت میں شائع کیا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کی کمپوزنگ کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو مکتبہ تھا، مکتبہ دیگر، اس کی طرف سے انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا۔ اچھا، اس میں بہت بڑا کام بھی انہوں نے کیا، یعنی مضامین کے انتخاب اور ترتیب وغیرہ میں جو حسن تھا وہ تو اپنی جگہ، لیکن انہوں نے 2 اشاریے بہت عمدہ قسم کے کتاب کے آخر میں شائع کیے، جس سے بہت سے اہم واقعات کو، شخصیات کو سمجھنے میں قارئین کو بڑی آسانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ آیا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہو، تو بہت سارے ٹائٹل جو میں نے سوچے تھے وہ ساری اس نام سے کتابیں موجود تھیں۔ آخر میں جا کر یادیں باقی ہیں یہ عنوان تجویز ہوا، اور اس کے لیے ٹائٹل میرے نواسے صادقین نے تلاش کیا انٹرنیٹ سے، اور بڑا اچھا ٹائٹل اس نے نکال کر دیا۔ یہ دراصل مختلف شخصیات کے تعارف اور انٹرویوز پر مشتمل کتاب تھی۔ اب ان کے لیے بڑی انہوں نے تحقیق بھی کی، بعض جگہ انہوں نے اصلاح بھی کی، کہا کہ نہیں اس کو یہ نہیں، اور بہت جگہ انہوں نے اپنے حاشیے لکھے، یعنی تاریخ کو صحیح رکھنے کے لیے انہوں نے حاشیے لکھے، اور بعض جگہ بڑے طویل، جو بعض میرے قارئین کو ناگوار بھی گزرے۔ تو انہوں نے مجھ سے شکایت کی، میں نے کہا نہیں، یہ میں نے ان کو حق دیا ہے کہ جہاں وہ مناسب سمجھیں اپنا شامل کر لیں اپنی تحریر کو اور حاشیے لکھ لیں۔ تو انہوں نے میری اجازت پر یہ لکھا ہے، اور اس سے کتاب جو ہے کچھ زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ تو اچھا، پھر جب میں نے ان سے کہا، میں نے دیکھیے ہم اخبار میں اداریے لکھتے ہیں، کالم لکھتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑوں کی ٹانگیں گھسیٹتے ہیں ہم، یعنی ان کو تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر میری کتاب میں کوئی خامیاں، کمزوریاں ہیں اور فاروق انور بروہی اس کی نشاندہی کریں گے تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میں انہیں قبول کر لوں گا۔ اس لیے کہ جب ہم اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو تنقید کریں، تو ہم دوسروں کو بھی یہ حق دیتے ہیں کہ ہم پر تنقید کریں۔ بہرحال اس کا انہوں نے مناسب فائدہ اٹھایا عزت و احترام کے ساتھ، اور حاشیے لکھے، جس سے کتاب میرے حساب سے زیادہ واقعی ہو گئی۔ تو یہ جو کام تھا اتنا دقت طلب تھا کہ سچی بات ہے جب کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے تو میں اسے دیکھ کر آشش کر اٹھا۔ میں نے کہا کمال، ترتیب بھی بہت اچھی ہے، طباعت بھی بہت اچھی ہے، اور اس میں انہوں نے جو تھوڑی سی سلیقہ رکھا ہے اور حاشیے لکھے ہیں، اس نے کتاب کو بہت زیادہ قیمتی بنا دیا ہے۔ اب بہت افسوس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ انتقال سے 2-3 دن پہلے یہ میرے گھر پر تشریف لائے تھے۔ جلدی میں تھے، کوئی باہر کوئی انتظار بھی کر رہا تھا، بس کوئی بات کرنی تھی، ہم نے بات کی۔ اتفاق سے گھر میں میرا چھوٹا بیٹا محمد وسیم الدین اور میرا نواسا جس نے کتاب کا ٹائٹل نکال کے دیا تھا، یہ دونوں موجود تھے۔ تو ان سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں بہت خوش ہوئے، یعنی فاروق انور بروہی کا خوش ہونا تو تھا ہی، لیکن یہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے ان سے مل کر، اور یہ خواہش ظاہر کی کہ آئندہ کبھی طویل نشست رکھیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے آپ سے۔ اتفاق سے اسی دوران نیچے سے فون آ گیا، کوئی صاحب انتظار کر رہے تھے، یہ جلدی میں چلے گئے۔ اب ہمیں کیا پتا کہ ان کو اتنی جلدی تھی کہ یہ نہ صرف میرے گھر سے جائیں گے بلکہ دنیا سے بھی چلے جائیں گے۔ تو یہ
یہ سمجھ لیں ہماری یہ آخری ملاقات تھی، تو کسی معلوم تھا کہ اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب میں بہت مختصر کر رہا ہوں اپنی بات کو کہ ان کی 2 کتابیں آئی تھیں، چھپی تھیں، جو شاید انہوں نے ترجمہ کیا تھا، لیکن ترجمے کا کمال ان کا یہ تھا کہ بڑی مشکل زبان کو انہوں نے منتقل کیا اردو میں، اور پھر بڑی خوبصورت کتابیں چھاپی تھی۔ تو پہلی کتاب تو میرے پاس کہیں رکھی ہوگی ادھر ادھر، ان کی دوسری کتاب یہ تھی طاقت اور اقتدار کیا ہے۔ بہت مشکل تھی یہ کتاب بھی ترجمہ کرنا، تو یہ انہوں نے چھاپی۔ پہلی ان کی جو تھی وہ تھی شاید ہم دوائیں کھا رہے ہیں یا زہر۔ اس کتاب کا ایک حصہ انہوں نے شائع کیا، اور یہ ان کا پروگرام تھا کہ 2 حصے اور آئیں گے اس کے، تو دوسرے حصے کا اعلان وہ اس کتاب میں کر چکے تھے، اور تیسرے حصے پر کی نوبت نہیں آئی تھی، تو نہ دوسرا حصہ آ سکا ان کی زندگی میں، اور نہ تیسرا حصہ آ سکا، جس کا مجھے کم از کم بہت افسوس ہے۔ تو یہ ہے اتنا سلیس اور رواں ترجمہ کیا ہے انہوں نے ان 2 کتابیں جو شائع کی ان کا، یہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بلوچ کیسے خوبصورت اردو لکھ سکتا ہے۔ باقی جو 2 اس کے حصے تھے وہ چھاپنے کی انہیں اللہ نے مہلت نہیں دی، اور وہ ہم سب کو اشبار چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور موت کے بعد میں نے جو ان کا چہرہ دیکھا ہے، میت کا جو چہرہ دکھاتے ہیں، تو میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ان کے چہرے پہ اتنا نور میں نے دیکھا، بہت صاف ستھرا، اتنا اچھا خوبصورت چہرہ کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے چہرہ اتنا نورانی رکھا ہے تو انشاءاللہ ان کی مغفرت بھی ہوگی، ان کے اعلیٰ درجات ہوں گے، اور جنت میں اچھا مقام ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ انہیں۔ آج کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گا، باقی بشرط زندگی باقی